السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، تفہیم القرآن، ترجمۃ القرآن اور فہم القرآن کلاس کے اندر آج ہم سورۃ الہمازہ کو ریڈ کریں گے، اور اس کو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ ود گرامر سیکھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو شارٹ تفسیر ہے ایزلی انداز میں جو آپ کو سمجھ آنے والی ہے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتلائیں گے، اس کی وجہ تسمیہ بھی بتائیں گے سورۃ الہمازہ کو ہمازہ کیوں کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ الہمازہ یہ مکی سورت ہے، اس کی 9 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، اسم اللہ اللہ کا نام، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بسم اللہ با ساتھ، اسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد محاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لفظ لگائیں گے۔ یہ ترجمہ اکثر ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ کہاں سے کر رہے ہیں۔ بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو شروع کرتا ہوں یا پھر میں پڑھتا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، یہ جو شروع کرتا ہوں کے الفاظ ہے نا، اس کا یہ پیچھے فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتا ہوں فعل محذوف ہے، چاہے وہ آپ شروع کرتا ہوں کہیں تو اشرو نکالیں گے، اگر آپ پڑھتا ہوں کہیں تو پھر جو ہے نا اقرأ نکالیں گے، اگر میں تلاوت کرتا ہوں تو پھر اتلو نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آپ صیغہ استعمال کریں گے وہی لفظ یہاں پر عربی زبان کے اندر عربی عبارت میں محذوف نکلے گا۔ تو اب میں شروع کرتا ہوں، میں نے کہا ہے، تو یہاں پر یہ اشرع فعل یہاں پر محذوف ہے، جس کے یہ متعلق ہے بسم اللہ، جس کے متعلق ہے، جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب جو آپ کو اکثر پتہ نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ویل لکل، ویل ہلاکت ہے، لکل ہر ایک کے لیے، ہمازاتین جو تانا زنی کرنے والا ہے، جو تانا زنی دیتا ہے، تانا دیتا ہے، لمازاتین اور عیب جوئی کرتا ہے۔ ہمازہ تانا زنی، تانا دینے والا، لمازہ عیب جوئی کرنے والا، عیب نکالنے والا، ٹھیک ہے۔ ویل ہلاکت ہے، لکل ہر سے مراد کون ہے؟ ہمازاتین، لمازہ، ہر سے مراد جو ہمازہ جو تانا زنی کرنے والا ہے، لمازہ جو عیب جوئی کرنے والا ہے، یہ ہے ہر سے مراد، یعنی ہر تانا زنی کرنے والا اور ہر عیب جوئی کرنے والا، اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ الذی وہ جو جمع اس نے جمع کیا، مالن مال، اصل میں تو یہ مالوں ہے، تو میں نے آپ کو سمجھانے کے غرض سے پڑھ رہا ہوں، مالن مال کو، اور عددہ اور اس کو جمع کیا، گن گن کر رکھنے والا، عددہ گن گن کر رکھنے والا، یعنی اس بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ الذی وہ جو جمع کرتا ہے، جمع کیا، مالوں مال کو، اور عددہ اور اس مال کو اس نے گن گن کر رکھا۔ عددہ کی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ اس مال کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب بامہرہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، الذی جمع مالا وعددہ، اس بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھا۔ اب اس کی بعد میں تفسیر کرتا ہوں، پہلے لفظی ترجمہ آپ کو سمجھا دوں۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، یحسب وہ گمان کرتا ہے، انا بے شک، مالہ اس کا مال، اخلدہ وہ ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ یحسب وہ آدمی گمان کرتا ہے، یعنی یہ جو الذی والا جو مال کو جمع کرتا ہے، یحسب کے اندر جو مال کو جمع کرنے والا وہ آدمی مراد ہے۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، انا بے شک، مالہ اس آدمی کا مال، ضمیر اس آدمی کی طرف،
اخلدہ کہ اس آدمی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی یحسب، اب میں بمہارا ترجمہ کرتا ہوں، ان مالہ اخلدہ کہ بے شک وہ آدمی گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ اس کو زندہ رکھے گا. بے شک ترجمہ شروع میں نہیں ہے، میں نے ویسے ہی کر دی ہے. اس کا وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. کلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. لا ينبذن، البتہ وہ پھینکا جائے گا. لا ينبذن، البتہ وہ پھینکا جائے گا. کون؟ یہ پیچھے جو مال کو جمع کرنے والا ہے اور اس کو گن گن کر رکھنے والا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. کلا، ہرگز نہیں. لا ينبذن کہ بے شک وہ البتہ وہ پھینکا جائے گا. یہ لام بھی تاکید کا ہے، یہ نون بھی تاکید کا ہے، ثقیلہ ہے، اور یہ لام بھی تاکید کا ہے، ڈبل تاکید ہے. البتہ وہ ضرور پھینکا جائے گا. فی الحطمہ، حطمہ میں. فی الحطمہ، حطمہ میں. اب یہ حطمہ کیا ہے میں تفسیر کے اندر آپ کو بتاؤں گا، پھر فی الوقت لفظی ترجمہ آپ نے صحیح حطمہ ہی کرنا ہے. کلا، ہرگز نہیں. لیمبذن، میں اللہ بامہورہ ترجمہ کر دیتا ہوں. کلا لیمبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں کہ بے شک وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا. وما، واو اور ما یہ استفہامی ہے. ما یہاں پر کیا ہے؟ استفہامی ہے. واو اور ما اور کیا؟ ادراکا، معلوم آپ کو، یعنی کیا معلوم آپ کو. استفہامی انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں. واو اور ما کیا، ادراکا معلوم آپ کو. ما الحطمہ، ما کیا ہے؟ الحطمہ، حطمہ. ٹھیک ہے، ما یہاں پر نافیہ نہیں ہے، یہاں پر ما استفہامی ہے. ما الحطمہ، کیا ہے وہ حطمہ؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. نار اللہ، آگے اس میں حطمہ کی وضاحت ہوئی ہے. نار اللہ، نار، نار آگ ہے. اللہ کی آگ ہے. الموقدہ، بھڑکائی ہوئی. ٹھیک ہے، اللہ کی آگ، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ اس کے بعد محاورہ ترجمہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی، اس آگ کی طرف، اب اسی آگ کے ساتھ یہ اللہ تی کی طرف اشارہ ہے. التی، وہ آگ. تطالع، موقدہ کی طرف اس کی ضمیر لوٹے گی. التی، وہ آگ. تطالع، پہنچ جائے گی. علی الافئدہ، دلوں پر. ٹھیک ہے، دلوں تک. افئدہ کہتے ہیں دل کو. ٹھیک ہے. التی تطلع علی الافئدہ، بامہورہ ترجمہ، وہ آگ پہنچ جائے گی علی الافئدہ، دلوں کو. قلوب بھی دل کو کہا جاتا ہے، قلب بھی دل کو کہتے ہیں، افئدہ بھی دل کو کہتے ہیں. علی الافئدہ، دلوں کو، دلوں تک. اب اس کی تفسیر میں بعد میں کرتا ہوں. انہا، بے شک وہ، علیہم، بے شک ہاضمیر کا ترجمہ کس کی طرف ہاضمیر لوٹ رہی ہے؟ اس الافئدہ کی طرف. الافئدہ کی طرف نہیں ہے، الموقدہ کی طرف. ٹھیک ہے. انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان آدمیوں پر. کس پر؟ جو مال کو جمع کرتے رہے، جو اس جہنم میں چلے گیا، جو ہوتا میں پھینکے گیا. ٹھیک ہے، ان کی طرف اشارہ ہے. علیہم، ان پر. مؤصدۃ، بند کی ہوئی ہے. مؤصدۃ، بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہا، بے شک یہ جو الموقدہ ہے، علیہم، ان آدمیوں پر جو اس میں پھینکے جائیں گے ہوتامہ میں، مؤصدۃ، بند کی ہوئی ہے. بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہے. یہ اس کا بمہورہ ترجمہ. فی عمدن، فی میں، عمدن، ستونوں میں، ممددہ، لمبے لمبے. فی میں، عمدن، ستونوں میں، ممددن، لمبے لمبے، یعنی لمبے لمبے ستونوں میں وہ بند کی ہوئی ہے. یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ. اب میں اس کی مختصر اور شورٹ تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الہمازہ کو ہمازہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بعض صورتوں کے نام ان کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے ان صورت کا نام سورۃ الہمازہ صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر یہ لفظ الہمازہ استعمال ہوا، یہ سامنے ہے، تو اسی کی مناسبت صورت کا نام سورۃ الہمازہ رکھ دیا گیا. اب ویل لکل ہمازۃ لمازہ، اس کی تفسیر کیا ہے کہ یعنی ہر وہ بندہ جو عیب جو یہ تانا زانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت. ٹھیک ہے. اب ہمازہ اور لمازہ میں بعض تو کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض اس کے اندر فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمازہ وہ شخص ہوتا ہے جو روبرو برائی کرے، سامنے برائی کرے.
اور لمازہ وہ شخص ہوتا ہے جو غیبت کرے، جو پیٹھ پیچھے جا کر کے غیبت کرے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بلکہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، یہی معنی زیادہ راجح ہے۔ ہمازہ جو تانہ زنی کرنے والا ہے، لمازہ جو عیب جوئی کرنے والا ہے، ہر ایک کے لیے کیا ہے، ان میں سے جو بھی ان صفات کمال ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ آگے الذی جمع مالا وعددا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت۔ اب کیا مطلب، مال کو جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مال کو جمع کر کے رکھنا کوئی مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو بندہ مال کو جمع کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو گن گن کر رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتا۔ یعنی خرچ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، مطلب جو ان کے اوپر فرائض ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ تو آپ کو پتہ ہے کہ لازمی ادا کی جاتی ہے، فرض ہے، وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا اور مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، صدقات خیرات، اور وہ نہ صدقہ کرتا ہے نہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی بخیل آدمی ہے۔ تو وہ بندہ کہ جو بخیل آدمی ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے، استعمال میں نہیں لاتا، تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ اس کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔ یہ مراد ہے یہاں سے کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر یا پھر جو اس کے واجبات ہیں، جو لازمی چیزیں ہیں، میاں بیوی بال بچوں، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا اور وہ گن گن کر بس جمع ہی کری جا رہا ہے، تو یہ بخیل شخص بھی کیا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔ یحسب ان مال وخلد، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بخیل شخص ہے جو مال کو گن گن کر جمع کر رہا ہے، وہ اس کا گمان ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی کبھی اس کو موت ہی نہیں آئے گی، وہ اپنے مال کے ساتھ اس کو اس قدر محبت ہے، کبھی اس کو موت مال اس کا آنے نہیں دے گا، اس کا مال اس کو موت سے بچا لے گا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا، یعنی اس کا مال اس کو اللہ کے پاس پہنچنے سے بچا لے گا، موت کو روک لے گا۔ آگے اللہ نے اس کا رد کر دیا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ جو گمان کر رہے ہیں نا، یہ اس کا باطل گمان ہے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ یہ جو بخیل شخص ہے یہ کہاں پھینکا جائے گا، حطمہ میں۔ حطمہ کسے کہتے ہیں، یہ ایک جہنم کی وادی ہے، توڑ پھوڑ کرنے والی جگہ، جہاں توڑ پھوڑ کر کے انسان کو پھینک دے گی، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے حطمہ۔ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام، یوں سمجھے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جہنم کا ہر حصہ انسان کے لیے جو ہے نا پریشانی کا باعث، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اس کو کہا جاتا ہے حطمہ۔ وما ادرا، آگے اللہ نے وضاحت بھی کر دی ہے، یعنی یہ بخیل شخص اس حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی استفہامی انداز میں سمجھایا مزید اس جہنم کے ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کیا مطلب کہ یعنی دنیا کی آگ کے اندر بھی خاصیت ہے کہ انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب آگ لگتی ہے بندہ جل جاتا ہے، لیکن اس آگ کی خاصیت یہ ہوگی کہ انسان کو جلائے گی اور انسان کو موت نہیں آئے گی۔ دنیا کی آگ کے اندر یہ ہے کہ دنیا کی آگ ابھی دل تک نہیں پہنچتی، انسان کی پہلے جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوگا، اس کو موت نہیں آئے گی اور جہنم کی آگ اس کے دل تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مطلب، یعنی بڑا سخت ترین عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بڑا سخت ترین عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے مطلب کہ دلوں تک پہنچنے کا کیا مراد ہے کہ یعنی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آگ دل کو جا کر کے چھو نہ لے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی وہ اس پر بند کی ہوئی ہوگی۔ کیا مطلب کہ جب اس کو جہنم کے اندر آدمی کو ڈال دیا جائے گا تو اس وقت اس کے راستے جو ہے نا ہر طرح کے کلوز اور بند کر دیے جائیں گے تاکہ وہ وہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، تفسیری پوائنٹ۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ہے کہ اس کو لوہے کی میخوں کے ساتھ جو ہے نا انسان کو باندھ دیا جائے گا، کہ لوہے کی میخیں اس طرح ہوں گی جس طرح لمبے ستون نہیں ہوتے، اس طرح کی جو ہے نا وہ میخیں ہوں گی۔ اور بات اس سے مراد عمدین سے مراد ہے وہ بیڑیاں بھی لیتے ہیں اور توق بھی لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو صفات کے حامل آدمی ہیں
جو اللہ نے صورت کے اندر سمجھایا ہے، آخرت کی جھلکی، تھوڑی سی آخرت کی جھلکی دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ جو مذموم صفات ہیں، مال کو جمع کرنا اور جناب اس کو خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے کے اندر صدقات خیرات کی صورت کے اندر، یہ انتہائی قسم کی بھیانک بات ہے، اور اس طرح عیب جوئی کرنا، تانا زنی کرنا، یہ بھی کیا ہے انسان کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ تو انہی دو چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کو سزائیں بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مذموم رذیلہ خصائل سے، صفات سے محفوظ رکھے، آمین۔